شادی کی تیاریاں فوراً ہی شروع کر دی گئی تھیں۔ اعظم زیادہ دیر لیزا کو وہاں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور اماں بھی کو بھی یہی بہتر لگا، اس لیے انہوں نے بھی اعظم کو پریشان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ لیزا کی رخصتی کے ساتھ ساتھ ارشمان اور آن کا ولیمہ بھی کر دیا جائے، اور یہ فیصلہ ارشمان کو بھی قبول تھا۔ پل بھر میں ان دونوں گھروں کی بھی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ اعظم لیزا کو اور ارشمان آن کو شاپنگ کروانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ اعظم نے ہر چیز لیزا کو اس کی پسند کی دلوائی تھی، لیکن بس اس کی بارات کا جوڑا مکمل طور پر اپنی پسند کا لیا تھا، جس پر لیزا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ لہنگا تھا ہی اتنا خوبصورت۔ جبکہ دوسری جانب ارشمان نے آن کو گلابی رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت فراک لے کر دیا تھا۔ آن کو بھی اپنے مان کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیوں، وہ کب سے آن کے کانوں میں شرارت سے بھرپور سرگوشیاں کرتے ہوئے اسے بھی تو اس جوڑے کی طرح گلابی ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ ان سب خوشیوں میں اگر کوئی افسردہ تھا تو وہ سلطان ملک تھا، جو اب اپنے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ تنہا محسوس کر رہا تھا۔ احساس گناہ اسے اندر ہی اندر جھنجھوڑ رہا تھا، جیسے اسے کہنا چاہتا ہو کہ اگر اس نے کنیز کا خیال رکھا ہوتا تو آج وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح خوش ہوتا۔ شادی کی تیاریوں کے دوران جس چیز نے اعظم اور ارشمان کو پریشان کیا تھا وہ ان کے دشمن کی خاموشی تھی۔ وہ دونوں کو ہی لگا کہ ان کا دشمن ان کو پھر سے ایک ہوتا دیکھ ہڑبڑا جائے گا اور کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرے گا، لیکن اس کی یہ خاموشی ان دونوں کو کھٹک رہی تھی۔ وہ بس دعا کر سکتے تھے یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی نہ ہو۔ جلدی کے چکر میں شادی کی تیاریوں کا سلسلہ ایک ہفتے میں ہی تمام کر دیا گیا تھا۔ ملکوں نے اپنی حویلی کو ایک بار پھر سے دلہن کی طرح سجایا تھا، جبکہ اعظم نے چودھری کی حویلی تو کیا حویلی تک آنے والے ہر راستے کو روشنیوں سے سجا دیا تھا۔ آج 12 سال کے بعد اس کے گھر میں خوشیاں لوٹ کر آئی تھیں، اور اعظم دل کھول کر انہیں خوش آمدید کہنا چاہتا تھا۔ مہندی کی تقریب حویلی میں ہونا طے پائی تھی، جس کے لیے اعظم پورے شور شرابے اور دھوم دھام سے آتش بازی کے ساتھ وہاں آیا تھا، جبکہ گاؤں کے کتنے ہی جوان لڑکے سردار کی شادی کی خوشی میں بھنگڑا کر رہے تھے، اور یہ خوشی اعظم کی شادی سے زیادہ دونوں خاندانوں کے پھر سے ایک ہو جانے کی خوشی بھی تھی۔ کمرے میں لیزا مسکراتے ہوئے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت سبز رنگ کی کرتی میں ملبوس تھی، جس کے نیچے بھاری کام کا گلابی شرارہ اور سر پر اورنج دوپٹہ ڈال کر کمر پر پھینک دیا گیا تھا، جبکہ تازہ پھولوں سے بنے زیور اور گجرے اس کے حسن کو مزید نکھار بخش رہے تھے۔ اماں بھی جو ابھی آن کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیزا کو اتنا خوبصورت لگتا دیکھ مسکرا کر اس کے پاس آئیں تو لیزا ان کے ادب میں کھڑی ہو گئی۔ اس ایک ہفتے میں اس کے دل میں ہر رشتے کا مقام اور خاص طور پر اماں بھی کے لیے عقیدت بہت بڑھ گئی تھی۔ اماں بھی تو اس سے ویسے بھی محبت کرتی تھی جس کی لیزا کو حسرت رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، میری چندہ کسی کو نظر نہ لگے۔ اماں بھی نے ہاتھ میں پکڑے ہزاروں کے نوٹ لیزا پر وارتے ہوئے کہا، اور پیسے پاس کھڑی ملازموں کو پکڑا دیے، جبکہ ان کی بات کو نہ سمجھ کر لیزا نے یہاں وہاں دیکھا۔ شاید کوئی اسے ان کی بات کا مطلب بتا دے، اتنے دنوں سے وہ تو شاید بھی اماں بھی کی باتیں سمجھنے میں اس کی مدد کرتے آئے تھے۔ لیزا کی نظر دروازے میں کھڑی آن پر پڑی تو اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ آن بیٹا، تم بھائیان کو باہر لے آؤ، ذرا اعظم کو دیکھ لو۔ اعظم کے استقبال میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اماں بھی کے حکم پر آن اس بات میں سر ہلا کر کمرے میں داخل ہوئی تو اماں بھی ملازمہ کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ آن نے ایک نظر لیزا کو دیکھا اور پھر اس کے دوپٹے کا پلو پکڑ کر سامنے کرتے ہوئے مسکرا دی۔ سچ میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو تم، کسی کی نظر نہ لگے تمہیں۔ آن کا لہجہ ویسا ہی تھا جیسا ایک بڑی بہن کا چھوٹی بہن کے لیے ہو سکتا تھا۔ لیزا نے اس کے کھڑے جذبات پر نم پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ آئی ایم سوری آن، میں نے تم سے بہت زیادہ زیادتی کی اور اپنے ضد میں تم سے تمہارا سب کچھ چھیننا چاہا۔ یہ تو نہیں سوچا کہ تم میری بہن ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس منہ سے تم سے معافی مانگوں۔ لیزا کی نم آواز پر آن آگے بڑھی اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ سب بھول جاؤ غزل، وہ سب برا ماضی تھا۔ بے شک اللہ نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی، آن نے محبت سے کہا، لیکن لیزا کا پچھتاوا کم نہیں ہوا۔ نہیں آن، تم نہیں جانتی میں غلط نہیں بلکہ بری تھی، بہت زیادہ بری۔ تمہیں پتہ ہے ارشمان کو تم سے چھیننے کے لیے میں نے۔ لیزا کو وہ پل یاد آیا جب اس نے آن کو جان لیوا زہر دینا چاہا۔ یہ شاید اس کے لیے مکافات عمل ہی تھا، جیسے اس نے زہر دے کر اپنی بہن کو مارنا چاہا، ویسے ہی وہ بھی کسی کے زہر دینے پر زندگی اور موت سے لڑی تھی۔ چپ ہو جاؤ، وہ سب دہرا کر خود کو شرمندہ مت کرو غزل، میں سب بھول گئی ہوں، تم بھی بھول جاؤ۔ اب بس ان خوشیوں کے بارے میں سوچو جو تمہاری منتظر ہیں۔ آن نے لیزا کو خود سے دور کر کے نرمی سے اس کے آنسو پہنچ کر کہا، دیکھو سارا لائنر خراب کر لیا تم نے، لاؤ میں ٹھیک کرتی ہوں۔ آن ڈریسنگ کے پاس گئی اور لائنر لا کر لیزا کی آنکھوں پر لگایا۔ لائنر ٹھیک کرنے لگی۔ اپنی بڑی بہن کی یہ محبت اور رحم دلی دیکھ کر لیزا کے دل میں بے ساختہ اپنی ماں کے لیے نفرت پیدا ہوئی، جس نے اسے اتنی محبت والے رشتوں سے دور رکھا۔ لائنر ٹھیک کرنے کے بعد آن نے لیزا کو کندھوں سے پکڑا اور آہستہ آہستہ اپنے ساتھ چلاتے ہوئے وہ حویلی کے وسیع لان میں لے آئی جہاں تقریب کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اعظم کی نظر اپنی جانب آتی لیزا پر پڑی تو اسے لگا وہ سانس تک لینا بھول گیا ہو، لگی اتنی خوبصورت رہی تھی، کسی آسمان سے اتری پری کی طرح۔
آن نے لیزا کا ہاتھ عزم کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود ارشمان کے پاس آ گئی، جو اسٹیج پر ذرا سا سائڈ پر کھڑا بنا پلکیں جھپکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے یوں گھورنا بند کرے مان، لوگ کیا سوچیں گے؟ آن نے مصنوعی سختی سے کہا تو ارشمان نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اتنا خوبصورت لگنے سے پہلے سوچنا تھا۔ ارشمان نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی جو ہلکے سے پیلے رنگ کے جوڑے میں دمکتا ہوا چاند لگ رہی تھی۔ اب اتنی بھی اچھی نہیں لگ رہی میں، آن نے چہرے پر چھائی سرخی کو سر جھکا کر چھپاتے ہوئے کہا۔ یہ تو ایک بار یہ سب ختم ہونے پر تم کمرے میں چلو، پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کس قدر خوبصورت لگ رہی ہو۔ ارشمان نے اسے کان کے قریب جھک کر جان لیوا سرگوشی کی تو آن کام کر رہ گئی۔ مری میں گزری اس رات کے بعد وہ دونوں پھر سے اتنے قریب نہیں آئے تھے، لیکن آج آن کو ارشمان کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ بہت مشکل سے اس نے اپنا دھیان ارشمان سے ہٹا کر عزم اور لیزا پر ڈالنا چاہا، لیکن اپنی کمر پر ارشمان کے ہاتھ کی تپش اور اس کی خوشبو کا احساس یہ کام ناممکن بنا گیا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ لیزا نے سرگوشی کرتے ہوئے عزم سے پوچھا، جو خود بھی بھورے رنگ کی شلوار قمیص پر اسکن کلر کی چنری گلے میں ڈالے حد سے زیادہ شاندار لگ رہا تھا۔ یہ تو میں تمہیں فرصت سے اکیلے میں بتاؤں گا کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ عزم نے بھی ہلکی سے سرگوشی کی تو لیزا مسکرا دی۔ نو مسٹر، ابھی ہماری رخصت ہی نہیں ہوئی جو تم ایسی باتیں سوچو، اور شادی مکمل ہونے سے پہلے تو میرے پاس آنے کا سوچنا بھی مت۔ لیزا نے عزم کو ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے اترا کر کہا، جبکہ اس کے کھلے چیلنج پر عزم مسکرا دیا۔ اور اگر میں تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ پاس آ گیا تو؟ عزم نے اس کے کان کے پاس ہو کر سرگوشی کی تو لیزا کو اپنی ہتھیلیاں نم ہوتی محسوس ہونے لگی۔ تو میں اماں بھی کو بتا دوں گی، وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گی۔ لیزا کی اس بات پر عزم کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ دیکھتے ہیں میری ولایتی چوزی کہ کون جیتتا ہے یہ محبت کی جنگ۔ عزم نے شرارت سے اس کی کمر میں ہلکی سی چٹکی کاٹی تو لیزا آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی، لیکن پھر عزم کے آنکھ پنک کرنے پر خود ہی شرما کر سر جھکا گئی۔ جبکہ محفل میں ان سے دور کھڑے سلطان نے اپنے بھائیوں کی ان خوشیوں کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان خوشیوں سے جیلس ہو رہا تھا، بس آج ان دونوں کو اپنی محبت کے ساتھ یوں خوش دیکھ کر سلطان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور چیخ چیخ کر اس سے کہہ رہا تھا کہ کاش اس نے بھی اپنی محبت کو ان دونوں کی طرح سنبھال کر رکھا ہوتا تو وہ یوں کونے میں تنہا کھڑا آنسو نہ بہا رہا ہوتا۔ اپنے دل کی اس پکار پر سلطان وہاں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے غم و غصے سے ڈریسنگ پر پڑی چیزوں کو زمین پر پھینک کر توڑ دیا اور اپنے بال ہاتھوں سے نوچتے ہوئے چیخ چیخ کر رونے لگا۔ تم نہیں ہو محبت کے قابل، تم اسی قابل ہو سلطان ملک جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تم اسی قابل ہو کہ ساری زندگی اس کے اقتدار کے لیے تڑپ تڑپ کر مرو۔ اسی قابل ہو تم۔ اپنے ضمیر کی پکار پر سلطان فرش پر بیٹھتے ہوئے سسک کر رونے لگا۔ جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا تو سلطان نے حیرت سے پلٹ کر فرین بیگم کو دیکھا، جو اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ کیوں خود پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ بھول جاؤ اسے سلطان، میں کل ہی تمہاری شادی انابیہ سے کروا دوں گی، پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ فرین بیگم نے اسے محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن جواب میں سلطان نے فرش سے ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے فرین بیگم کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر میری جان لے لیں امی، کیونکہ زندہ رہتے ہوئے اسے بھول نہیں پاؤں گا۔ سلطان کی بات پر فرین بیگم تڑپ کر رہ گئی۔ تم اس کے لیے اتنا تڑپ رہے ہو اور اسے تمہاری پرواہ بھی نہیں؟ اگر ہمیں پتہ تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے تو یہ بات بتا سکتی تھی نا، گھر کے باہر بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتی نا، لیکن اس نے تو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ سلطان، یہ کون سی محبت ہوئی؟ نہ جانے کہاں ہوگی وہ اس وقت، کس کے ساتھ ہوگی، پتہ نہیں کس امیر زادے پر ڈورے۔ امی، سلطان نے اتنی زور سے چلایا کہ فرین بیگم سہن کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ بھی برداشت کروں گا، لیکن اپنی نوری کے دامن پر ایک چوٹا بھی برداشت نہیں کروں گا۔ سلطان کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہوئی تھی اور اپنے فرما بردار بیٹے کے اس روپ پر فرین بیگم حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ بری وہ نہیں امی، برا آپ کا بیٹا ہے جس نے اس کی قدر نہیں کی، اس سے اپنا ہر حق تو وصول کیا لیکن اس کے حقوق سے منہ پھیر گیا۔ سلطان نے روتے ہوئے کہا، جبکہ فرین بیگم سکتے کے عالم میں وہاں کھڑی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت مکمل طور پر بکھرا ہوا شخص لگ رہا تھا، جسے صرف اس کی محبت سمیٹ سکتی تھی۔ میری نوری، تم بہت معصوم تھی امی، بہت رحم دل۔ اسے کٹھور میں نے بنایا، میں اسی قابل ہوں، میں امی وہی کاٹ رہا ہوں جو میں نے بویا۔ سلطان نے روتے ہوئے کہا تو فرین بیگم نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ سلطان، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے اس کی یادوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں۔ فرین بیگم نے سلطان کو پھر سے کچھ کہنا چاہا، لیکن جب سلطان نے انہیں کمرے سے چلے جانے کا کہا تو وہ بہت بے بس ہو کر کمرے سے باہر آ گئیں۔ اماں بھی آپ یہاں؟ فرین بیگم نے اماں بھی کو چھڑی کے سہارے سلطان کے کمرے کے باہر کھڑے دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگی، ہاں تمہیں اور سلطان کو یہاں دیکھ
تو پریشان ہو کر یہاں آ گئی۔ اماں بھی کے ایسا کہنے پر فرین بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے سمجھائیں اماں بھی کیوں ایک لڑکی کے پیچھے خود کو برباد کر رہا ہے۔ فرین کی بات پر اماں بھی کے ہونٹ مسکرا دیے۔ سمجھنے کی ضرورت اسے نہیں فرین تمہیں ہے، وہ خود کو برباد نہیں کر رہا بلکہ برباد ہونے پر اس کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ اماں بھی کی بات پر فرین بیگم حیرت سے انہیں دیکھنے لگی جو مسکرا رہی تھی۔ میں اپنے پوتے کے لیے دعا گو ہوں فرین، خدا بہت جلدی سے بھی اس کی خوشیاں لوٹائے گا، اور تمہارے لیے بھی دعا کرتی ہوں خدا تمہیں تمہارے بچوں کی خوشیوں میں خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا کہہ کر اماں بھی فرین بیگم کو کڑنے کے لیے وہاں چھوڑ کر واپس باہر چلی گئی تھی، جہاں اب ڈھول کی آواز کے ساتھ خوشیوں کی شہنائیاں اور آتش بازی سنائی دے رہی تھی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد لیزا اپنے کمرے میں واپس آئی تھی۔ اس سے جتنا آج انجوائے کیا تھا پہلے کبھی نہیں کیا۔ وہ رونق اور سب کی محبت اسے ابھی بھی خوشی سے جگمگانے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیزا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آخری بار خود کا جائزہ لیا اور مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ دوپٹے تک لے جا کر اس کی پنوں سے آزاد کرنے لگی۔ پنوں کی قید سے آزاد ہوتے ہی دوپٹہ زمین پر جا گرا تو لیزا نے بالوں میں لگی پھولوں کی بیل ہٹانے لگی، لیکن اچانک ہی کسی نے اپنے ہاتھ اس کی نازک کمر پر رکھ دیے تو لیزا نے سہم کر آئینے میں دیکھا۔ اعظم کو دیکھا تو جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیسے آئے؟ لیزا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اسے یاد تھا کمرے میں آتے ہوئے وہ دروازہ لاک کر کے آئی تھی۔ کھڑکی سے اعظم نے کھڑکی کی جانب اشارہ کیا تو لیزا مزید حیران رہ گئی، کیونکہ اس کا کمرہ سیکنڈ فلور پر تھا۔ جب میں نے کہا تھا تمہارے اس سجے ہوئے حسن کی تعریف میں تنہائی میں فرصت سے کروں گا، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ کوئی دیوار یا دروازہ مجھے روک سکتا۔ اعظم نے اپنے ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد لپیٹ کر کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھتے ہوئے کہا۔ اعظم۔ لیزا نے اسے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اعظم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ کے پاس لے آیا۔ بات تو سنو، لیزا نے دور ہوتے ہوئے کہا، لیکن اعظم اس کی سن ہی کہا رہا تھا۔ اس نے لیزا کو بیڈ پر لٹایا اور ساتھ ہی خود بھی اس پر جھک گیا۔ اگر میں کہوں تم سا حسین کائنات میں نہیں ہے کہیں۔ تعریف یہ بھی تو سچ ہے کچھ بھی نہیں۔ اعظم گنگناتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا اور اب لیزا اپنی آنکھیں زور سے میچے اپنی شہ رکھ کر اس کا دہکتا لمس برداشت کر رہی تھی۔ اعظم، لیزا نے گھبرا کر اسے پکارا تو اعظم نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اسے دیکھا۔ پھولوں سے سجا اس کا مہکا وجود اسے بہت زیادہ بے خود کر رہا تھا۔ اسی بے خودی میں اعظم شدت سے اس کے گلابی لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر جھک گیا۔ لیزا بس بے بسی سے تکیہ اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر رہ گئی، کیونکہ وہ اس کی سن ہی کہا رہا تھا۔ فرصت سے محبت کا جام پینے کے بعد اعظم اس کے ہونٹوں سے ہٹتا پھر سے اس کی گردن تک اپنے ہونٹ لے جانے لگا، لیکن لیزا نے فوراً اپنا مہندی سے سجا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے ایسا کرنے سے روکا۔ نو بیبی۔ لیزا کے روکنے پر اعظم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا اور اس کا نازک ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر بڑھ سے لگا دیا۔ تم مجھے میرا حق لینے سے روک نہیں سکتی، اعظم کہتے ہوئے اس کی گردن پر جھکیا جو پہلے ہی اس کی داڑھی اور مونچھوں کی چبھن سے سرخ ہو رہی تھی۔ اعظم پلیز، ایک رات کی تو بات ہے، میں چاہتی ہوں دلہن بن کر تمہارے پاس آؤں تو تب پلیز میری خواہش کا مان رکھ لو۔ لیزا نے ہمت کرتے ہوئے آخرکار اسے اپنی خواہش سے آگاہ کر ہی دیا تو اعظم نے گہرا سانس لے کر خود پر ضبط باندھا اور اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جان لیوا گستاخی کی، جس پر لیزا سہم کر اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ سوچ تو میری جان، مجھے انتظار کروانا تمہارے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدت سہنی پڑے گی تمہیں اس نازک وجود پر۔ بولو، کر لو گی برداشت میرا جنون۔ اعظم کی سرگوشی پر لیزا کا روم روم کانپ اٹھا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو اعظم نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر لیٹ کر اسے اپنے باہوں میں لیتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ تھینک یو، لیزا نے مسکرا کر کہا تو اعظم نے سر داہ بھری۔ انگلش نہ ہی آتی تو اچھا تھا، نہ تمہیں سمجھتا اور نہ ہی خود کو روکتا۔ خیر کیا ہو سکتا ہے اب، سو جاؤ تم۔ اعظم کی بات پر لیزا ہنس دی اور اپنا سر محبت سے اس کے کاندھے پر رکھا۔ لیکن میری بات کو سمجھ کر میری خواہش پوری کرنے کا شکریہ، لیزا نے محبت سے کہا اور انعام کے طور پر اپنے ہونٹ محبت سے اس کے دل کے مقام پر رکھے۔ اس کی حرکت پر ایک بار پھر سے اعظم کی آنکھوں میں جنون اترا۔ سو جاؤ میری ولایتی چوزی، تمہارے ہونٹوں کی ایک اور گستاخی اور میں تمہاری ہر خواہش بھولتا تو میں خود میں قید کر جاؤں گا۔ اعظم کی پکڑ خود پر سخت ہوتے اور اس کی آواز میں چھپے جنون پر لیزا سہم کر اپنی آنکھیں موند گئی۔ اعظم نے مسکرا کر اپنی متاع جان کو دیکھا جو اسی سے ڈرتے ہوئے اسی کے بام میں سمٹ کر سکون سے سو رہی تھی، جبکہ نیند میں بھی اعظم کی قمیض اس نے مٹھی میں جکڑ رکھی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اعظم اس سے دور چلا جائے گا، لیکن ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی تھے۔ ارشمان نے سب کے لیے سونے کے انتظامات کرنے کے بعد کمرے میں آیا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ جس کی ساری محفل میں نظریں وسان پر ہی رہی تھی، اب اسے وہاں نہ پاڑ کر ارشمان کے ماتھے پر بل آئے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اتنا خوبصورت لگ کر اس کے جذبات کو بھڑکانے کے بعد ہی مجھ سے دور جانے کی؟ ارشمان جانتا تھا وہ کہاں ہوگی، اس لیے سیدھا اماں بھی کے کمرے کی جانب چل دیا اور اس کی توقع کے مطابق
آنے سے وہیں ملی۔ ارشمان بیٹا، تم اس وقت یہاں کچھ چاہیے تھا؟ اماں بھی نے ارشمان کو آن کے گھورتے ہوئے پایا تو نرمی سے پوچھ بیٹھی۔ جی اماں بھی، میرا کچھ بہت قیمتی آپ کے پاس، اجازت ہو تو لے جاؤں؟ ارشمان کی بات پر جہاں اماں بھی کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا، وہیں آن خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ تمہاری ملکیت ہے بیٹا، تمہیں میری اجازت کی ضرورت، جب چاہے لے جاؤ، میں ذرا نماز ادا کر لوں۔ اماں بھی آن کی جانب دیکھ کر مسکرائیں اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئیں، جبکہ آخری سہارا ختم ہو جانے پر آن کا منہ بند کیا۔ ارشمان فوراً سے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ آن خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ کمرے میں داخل ہو کر ارشمان نے دروازہ بند کیا اور آن کو اسی دروازے کے ساتھ لگا کر اپنے ہاتھ اس کے ارد گرد رکھتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ مجھ سے دور جانے کی وجہ؟ ارشمان کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر آن بری طرح سے بھڑبڑا گئی۔ مان وہ، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھ سے؟ ارشمان کے پوچھنے پر آن نے فوراً اپنا سر انکار میں ہلایا۔ خوش ہونے سے ڈر لگتا ہے مان؟ آپ کے قریب آ کر دنیا بھول جانے سے ڈر لگتا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے جس سے میری خوشی گوارا نہیں ہے۔ آخری بات کہتے ہوئے آن کی آنکھوں میں 2 آنسو آ گئے، جسے دیکھ کر ارشمان کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ ڈرو مت میری جان، میں ہوں نا، ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا تم پر۔ ارشمان نے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ مان کیا اس نے پھر سے آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی؟ کہیں اس کے پاس آپ کے پاس رہنا آن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا پوچھے۔ ان تصویروں کو یاد کر کے پھر اس کا روم روم خوف سے کانپ گیا تھا۔ نہیں میری جان، فی الحال اس معاملے میں وہ بالکل خاموش ہے۔ میرے خیال سے اس وقت میرے اور تم سے زیادہ اسے کسی اور کی فکر ہے۔ ارشمان نے عزم کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا، دشمن کی سب سے بڑی طاقت فی الحال عزم کا ان سب سے ایک بار پھر جڑ جانا تھا، لیکن مان وہ کون ہے مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے گھر میں ایسا کون ہے جس کے دل میں سب کے لیے اس قدر نفرت بھری ہے؟ آن کے خوف سے کانپنے پر ارشمان نے آن کو مزید محبت سے خود سے لگاتے ہوئے اسے اپنی محبت کا احساس دلانا چاہا۔ وہ جو کوئی بھی آن، اسے میں اور عزم جلد ڈھونڈ لیں گے اور پھر اسے ہر آنسو کا حساب چکانا ہوگا جو اس کی وجہ سے میں تمہاری آنکھوں میں لایا۔ اپنا رویہ یاد کر کے ارشمان نے افسوس سے کہا، تم نے مجھے اس سب کے لیے معاف کر دیا نا آن؟ ارشمان نے بہت زیادہ امید سے پوچھا تو آن اس سے دور ہوئی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اسی دن معاف کر دیا تھا مان، جس دن سچ میرے سامنے آیا تھا۔ بھلا آن اپنے مان سے خفا ہو سکتی ہے؟ آپ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ آن نے ایک بار پھر سے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ لیا۔ تو پھر مجھ پر بھروسہ رکھو آن، میں ہماری محبت کو اس بھور میں سے ضرور نکال لوں گا۔ ارشمان نے اسے پھر بھروسہ دلایا تو آن اطمینان سے مسکرا دی۔ ہاں، جب تک اس کا مان اس کے ساتھ تھا وہ کسی بھی دشمن کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اچانک ہی ارشمان نے اس کی گردن کی پچھلی جانب سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا تو آن حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اب تمہاری اس خطا کی جانی باتیں ہیں جو تم نے مجھ سے دور جا کر کی۔ ارشمان کی آواز جذبات کی لو سے مزید گمبھیر ہو چکی تھی۔ مان وہ، آن نے سے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ارشمان اس کی سانسوں تک کو اپنی قید میں لے چکا تھا۔ آن نے اس کے اس جنون پر مزاحمت کرنا چاہی تو ارشمان کی پکڑ اس پر مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ بے بسی سے اس کی باہوں میں کھڑے ہو کر اس کا جنون سہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اچانک ہی ارشمان اس سے دور ہوا اور اسے اپنے باہوں میں اٹھا لیا تو آن نے گھبرا کر اس کا کالر اپنی مٹھی میں جکڑا۔ مان اب بس آن، بہت تڑپ لیا میں نے، بہت تڑپا لیا تمہیں، اب ہمارے درمیان کبھی کوئی نہیں آ پائے گا۔ آج میں اپنی محبت کو اتنا امر کر دوں گا کہ موت کے سوا کسی میں ہمیں جدا کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اتنا کہہ کر ارشمان نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس پر کالی کٹا کی مانند چھا گیا۔ آن بھی اپنی گھبراہٹ کو اوپر سے پشت ڈال کر اپنا آپ اس کے سونپ دیا۔ گزرتی رات کے ہر لمحے نے ان کی محبت کو امر کر دیا تھا۔ اگلے دن لیزا کی رخصتی تھی اور اسی دن آن اور ارشمان کا ولیمہ بھی تھا۔ ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا۔ 2 سے 3 پارلر والیاں آن اور لیزا کو تیار کرنے کے لیے بلائی گئی تھیں جو اس وقت اپنی مہارت سے انہیں سجا رہی تھیں۔ لیزا کا لہنگا لال رنگ کا تھا جس پر انتہائی نفاست سے سنہری بھاری کام ہوا تھا، جبکہ کرتی اس کی کمر تک آتی تھی، لیکن جو بات لیزا کو حیران کر رہی تھی وہ اس کرتی کا پیچھے کی جانب گہرا گلا اور ڈوریاں تھیں۔ اس کے شوہر نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ اس کی بیوی اتنی سی بھی عیاں ہو، لیکن اس کا جواب بھی لیزا کو جلد ہی مل گیا جب پارلر والی نے دوپٹہ اس کی کمر پر ایسے پھیلا دیا کہ اس کی کمر بالکل چھپ سی گئی۔ واہ، میں نے آج تک اتنی پیاری دلہن تیار نہیں کی اور ابھی تو جیولری پہننا باقی ہے۔ پارلر والی کی بات پر لیزا نے سوالیہ نظروں سے آن کی جانب دیکھا جو خود بھی گلابی رنگ کے پیروں تک آتے اس بھاری فراک میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ بالوں کا جہاں اونچا جوڑا کر کے بنایا گیا تھا اور آن کے بال کھول کر شانوں پر پھیلا دیے گئے تھے۔ چودھریوں کے یہاں سے آنے والے زیورات کو لیزا نے پھیلی آنکھوں سے دیکھا، جبکہ پارلر والی نے حسرت سے دیکھا تھا۔ سونے کے بھاری سیٹ، جھمکے، بندی اور نہ جانے کیا کیا تھا جو لال ڈبوں میں ملازمہ ان کے سامنے رکھ کر گئی تھی۔ چودھری نے کہا ہے کہ انہیں یہ نت ضرور پہنائیے گا۔ ملازمہ نے پارلر والی سے ڈبیا پارلر والی کو پکڑا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ پارلر والی لیزا کو وہ زیورات پہنانے لگی اور ایک بھاری ہار کے ساتھ گلوبند
اور جھمکے پہنانے کے بعد اس نے لیزا کے سر پر ماتھا پٹی والی بندیا سیٹ کی اور پھر وہ نت کی ڈبیا کھول کر وہ نت لیزا کے ناک پہ پہنا دی، جس کا لال موتی سیدھا اس کی لپسٹک سے سجے ہونٹ سے ٹکرا رہا تھا۔ اسے مکمل تیار کرنے کے بعد پارلر والی اس کے سامنے سے ہٹی تو لیزا نے پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا تو نظریں پلٹنا ہی بھول گئیں۔ آئینے میں نظر آنے والی وہ لڑکی وہ تو نہ تھی، وہ لڑکی تو ایسا لگ رہا تھا آسمانوں سے کوئی پری اتار لی گئی ہو۔ یہ محبت کا روپ تھا جس نے اس کے حسن کو نکھار کر مزید دو آتشہ بنا دیا تھا۔ آن نے بھی لیزا کو دیکھا تو بے ساختہ طور پر ماشاء اللہ کہا، بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ آن نے دل سے کہا تو لیزا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، جو خود بھی مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی اور اس گلابی لباس اور وائٹ گولڈ جیولری میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی، لیزا نے آنکھ دبا کر کہا تو آن کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکان آئی۔ کچھ دیر کے بعد شاہد اور فرین بیگم وہاں پر آئے اور شاہد اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ماشاء اللہ، بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو دونوں، اللہ نظر بد سے بچائے، شاہد نے لیزا کا ماتھا چوم کر کہا، لیکن جب وہ آن کے پاس آنے لگے تو آن نے اپنا پلٹ کر انہیں اپنے قریب آنے سے روکا۔ اس کی حرکت شاہد کے دل کو دکھی کر گئی تھی، لیکن اس میں آن کا بھی کیا قصور تھا، سب کیا دھیرا ان کا اپنا تھا۔ چلو ہمیں میرج ہال کے لیے نکلنا ہے، شاہد نے انگلش میں کہا تاکہ آن کے ساتھ ساتھ لیزا بھی سمجھ سکے۔ اماں بھی کہاں ہیں؟ آن نے فرین بیگم سے پوچھا، جو کافی سنجیدہ نظر آ رہی تھیں۔ آن کو لگا وہ سلطان کی وجہ سے پریشان تھی، جو آج کل کافی دکھی تھا۔ پتہ نہیں کس کام سے ملازم اشفاق کے ساتھ کہیں گئی ہیں، کہہ رہی تھی سیدھا میرج ہال ہی آئیں گی، فرین بیگم نے عام سے انداز میں کہا۔ لیکن آن پریشانی سے یہ سوچنے لگی تھی کہ اماں بھی کو ایسا کیا کام ہو سکتا تھا جو وہ یوں تنہا آج کے دن کہیں چلی گئی تھی۔ شاہد نے لیزا کا ہاتھ پکڑا اور فرین بیگم آن کو اپنے ساتھ باہر لے جانے لگیں۔ گاڑی کے پاس سلطان ان کا انتظار کر رہا تھا، جس کی ذمہ داری ارشمان نے آن اور لیزا کو بحفاظت میرج ہال پہنچانے کی لگائی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ گاؤں سے دور قصبے میں بنے اس بڑے سے میرج ہال میں پہنچ گئے۔ لیزا اور آن کو برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ڈھولکی اور آتش بازی کی آواز آنے لگی تو آن نے مسکرا کر لیزا کو دیکھا۔ لو میڈم، آ گیا تمہارا دولہا۔ آن کی بات پر لیزا کے گال دہک اٹھے۔ کچھ دیر کے بعد اماں بھی وہاں پر آئیں، جنہوں نے محبت سے آن اور لیزا کا ماتھا چوما اور ان پر پیسے وار کر ساتھ آئی ملازمہ کو پکڑا دیے۔ آپ کہاں گئی تھی اماں بھی؟ آن نے پریشانی سے پوچھا تو اماں بھی مسکرا دیں، کسی کی خوشیاں واپس لانے۔ اماں بھی کی بات آن کے سر پر سے گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے وضاحت مانگتی، اماں بھی ملازمہ کو ان کے پاس چھوڑ کر وہاں سے چلی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد چند لڑکیاں مسکراتے ہوئے وہاں پر آئیں اور لیزا کو کھڑا کر کے اس کا لہنگا سنبھالتے ہوئے اسے وہاں سے لے جانے لگیں۔ باہر آ کر انہوں نے لیزا کو شاہد صاحب کو پکڑا دیا، جو مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے کر ہال کی جانب چل دیے۔ لیزا کے ہال میں داخل ہوتے ہی ساری لائٹیں بند ہو گئیں، صرف ایک لائٹ آن تھی جو لیزا پر پڑ رہی تھی۔ لیزا نے سامنے اسٹیج پر کھڑے اعظم کو دیکھا، جو اندھیرے میں بمشکل نظر آ رہا تھا۔ پھر بھی لیزا کو ایسے لگ رہا تھا کہ اسے اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ اعظم کے پاس جانے لگی اور ساتھ ہی ہال میں گانے کی آواز گونجنے لگی تھی۔ مست نظروں سے اللہ بچائے، حسن والوں سے اللہ بچائے۔ لیزا کے پاس پہنچتے ہی اعظم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے لیزا نے تھام لیا۔ تبھی ہال کی لائٹ واپس آن ہو گئی۔ لیزا نے مسکرا کر اعظم کو دیکھا، جو پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ اسکن کلر کی شیروانی اور مہرون اسٹائلش پگڑی پہنے وہ خود بھی حد سے زیادہ خوبرو لگ رہا تھا۔ اعظم کی نظریں اس سے ہوتی ہوئیں اس کے سرخ لبوں سے ٹکراتے نت کے موتی پر جا ٹھہریں تو اس کا دل کیا ساری محفل اسی وقت ختم کر دے اور اسے سب کے سامنے اٹھا کر یہاں سے لے جائے۔ آپ ہی کی ہے دلہے میاں، فرصت سے دیکھتے رہنا، ابھی میرے پوتے کی باری بھی آنے دیں، اماں بھی نے ہنستے ہوئے کہا تو سلطان اپنی بے اختیاری پر مسکراتا اسے اپنے ساتھ لے کر وسط میں پڑے صوفے پر اماں بھی کے پاس بیٹھ گیا، جبکہ دو اور صوفے دونوں طرف تلچے کر کے رکھے گئے تھے۔ اعظم یہ تو جانتا تھا کہ ایک صوفہ ارشمان کے لیے تھا، لیکن دوسرا۔ تبھی ہال کی لائٹیں دوبارہ بند ہو گئی تو اعظم نے گہرا سانس لیا۔ سامنے ہی ایک لائٹ میں آن فرین بیگم کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دینے لگی، جبکہ گرے کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس ارشمان ملک اسٹیج کے پاس کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے اپنی متاح جان کو دیکھ رہا تھا، جو آسمان سے اتری پڑی لگ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے گانے کی آواز اس ہال میں گونجنے لگی۔ ارشمان نے آن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تو آن کے ہونٹوں پر سے شرمیلی مسکان آئی اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ ارشمان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اسے اپنے ساتھ اسٹیج پر لے آیا۔ سب مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، جب اچانک اماں بھی نے سلطان کو اپنے پاس بلایا۔ جی، سلطان نے سنجیدگی سے سر جھکاتے ہوئے ان سے پوچھا۔
یہاں کھڑے ہو جاؤ سلطان اور اپنی دلہن کا استقبال کرو۔ اماں بھی کے حکم پر سلطان کے ساتھ ساتھ فرین بیگم بھی ہکی بکی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اماں بھی یہ آپ کیا جیسا کہا ہے سلطان کرو۔ میں نے پہلے تمہیں یہ بات نہیں بتائی لیکن آج تمہارے بھائیوں کے ساتھ تمہاری بھی شادی ہے۔ اب کی بار اعظم اور ارشمان نے بھی حیرت سے اماں بھی کو دیکھا جو بہت ہی آرام سے یہ بات کہہ رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ سلطان کے جذبات صرف اپنی کنیز سے جڑے تھے۔ نہیں اماں بھی، میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، سلطان نے عقیدت سے اپنا سر جھکاتے ہوئے انکار کہا۔ بھروسہ رکھو سلطان اور جیسا کہا ہے کرو۔ اماں بھی نے سلطان کو حکم دیا اور غلام کو اشارہ کیا جس نے سلطان کو پکڑ کے اسٹیج کی پہلی سیڑھی پر کھڑا کیا۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک اماں بھی ہی تھی جو اسے سمجھتی تھی اور وہ بھی اس کے ساتھ ایسا کر رہی تھی۔ سلطان کا دل کیا یہاں سے غائب ہو جائے تاکہ اس کی نوری کے سوا کسی اور لڑکی کا سایہ بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ لائٹیں ایک بار پھر سے بند ہوئی تھیں اور ہال کے دروازے پر ایک لڑکی کا ہیولہ نمودار ہوا۔ ایک سفید رنگ کی لائٹ جلی جس کا سارا فوکس وہ لڑکی تھی، دلہن کے لال جڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں چوڑیاں اور چہرے پر گھونگھٹ ڈالے۔ وہ دو لڑکیوں کے ہمراہ آہستہ آہستہ چلتی سلطان کی جانب آ رہی تھی، لیکن سلطان تو پتھر کا بنا وہاں کھڑا تھا۔ وہ لڑکی اب سلطان کے بالکل پاس پہنچ چکی تھی اور سلطان ابھی بھی اس کے سامنے ایک مورت بنا کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامو سلطان۔ اماں بھی کے حکم پر سلطان ہوش میں آیا اور اس لڑکی کو دیکھا جسے اس کی دلہن کہا جا رہا تھا۔ سلطان نہیں جانتا تھا وہ لڑکی کون تھی، شاید انابیہ، لیکن وہ جو کوئی بھی سلطان کو کسی کو بھی اپنا نہیں سکتا تھا، اپنی دادی کے کہنے پر بھی نہیں۔ معاف کریے گا اماں بھی، لیکن سلطان صرف اپنی کنیز کا ہے اور آخری سانس تک اسی کا ہی رہے گا، اس کے سوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اتنا کہہ کر سلطان وہاں سے جانے لگا، لیکن تبھی لائٹیں آن ہو گئیں اور سلطان کی نظر سیدھا ان سانولے ہاتھوں پر گئی۔ ایک پل لگا تھا سلطان کو وہ ہاتھ پہچاننے میں نے اسے پہلی مرتبہ ان ہاتھوں کو ہی دیکھا تھا۔ سلطان ملک سانس لینا تک بھول گیا تھا، اسے لگا وہ لڑکی کوئی خواب ہو یا سراب، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کی نوری ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے سلطان نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کا دل کیا اس لڑکی کے پیروں میں گر جائے۔ وہ لڑکی کوئی خواب نہیں تھی، وہ سچ میں اس کی نوری تھی جو دلہن بنی نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک بار پھر سے گانا بجا تھا۔ سلطان کتنی ہی دیر وہاں کھڑا بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی نوری اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سلطان نے مڑ کر بے یقینی سے اماں بھی کو دیکھا جنہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کسی کی پرواہ کیے بغیر سلطان کنیز کی جانب مڑا اور اسے اپنی باہوں میں بھیج دیا۔ کتنے ہی آنسو سلطان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بہے تھے، دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے ایک موقع پھر سے دیا گیا تھا۔ اس کی نوری اس کے سامنے تھی۔ کاش وہ یہ جانتا کہ اس کی باہوں میں کھڑی وہ لڑکی ایک زندہ لاش کے سوا کچھ نہ تھی۔ اپنی نوری کو تو وہ بہت پہلے ہی مار چکا تھا۔